بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج 8 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، 3 منٹ بعد معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک کے دن یہ آزمودہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستو، یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور آپ نے اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ ماہ ربیع الاول کے دوسرا جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ دوسرا جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ دوستو، آج اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے تو گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر آپ صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کے مالک ہو جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے اور لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ دوستو، ربیع الاول جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کی بے شمار فضیلت اور برکات ہیں۔ ناظرین، اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ آج ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ دوستو، یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پر موجود ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، پھر رب کریم سے وہ جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت، ہر خواہش کو پوری کرانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ دولت سے آپ کا گھر بھر جائے گا، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیبی مدد آ چکی ہے۔ آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ ہے، اور جب بھی کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے، جب کسی کو دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہیں، چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ دوستو، بہت سے لوگوں نے محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک کا دن بھی آ چکا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائے گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دوستو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہاں کے کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ دوستو، آج بھی وہی وظیفے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے پڑھے، رب کے نام بھی وہی ہیں، قرآنی آیات بھی وہی ہے، قرآن مجید بھی وہی ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے رب ہے۔ ایسا کیا ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ اللہ والوں نے اللہ سے جو مانگا تھا اللہ نے پورا کیا، اور ہماری حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی، ہماری خواہشات کیوں نہیں پوری ہوتی؟ تو دوستو، اس کی بڑی وجہ یہ ہے
کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے وہ پھر راتوں کو جاگ لے، تسبیحات پڑھ لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہوگی۔ کیونکہ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتی ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے۔ مانگنا رب کریم سے ہے، وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ آج چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، اگر عشاء کی کسی بھی نماز کے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن آپ کو جب چاہاں جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پھر اپنے جائز مقصد، جائز حاجات، جائز خواہش کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قرض اتر جائے تو اس کی نیت کر لیں، یا آپ کوئی بینک میں بڑی رقم چاہتے ہیں، مثلا 10 لاکھ 20 لاکھ، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوستو اللہ فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، نہ شکری سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت تندرستی عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اس آیت مبارک کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کریم کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو آپ۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔
جو رب کریم کی پسندیدہ تسبیح ہے جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ دوستو، آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینۂ اولاد عطا فرمائی۔ اس دعا کو اگر کوئی مشکل وقت میں پڑھتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں سے آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابیاں، یہ کیا بھی مدد کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس دعا کو صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک ہی دن میں انشاءاللہ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے اور ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج وہ صرف 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، ٹھیک ہے؟ اب فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے کہ جو ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جس نے بھی پڑھا، اللہ پاک نے اس کو غنی کر دیا، اس کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ ایسا نام ہے جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہی بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیّ یا مغنیّ کو پڑھنا ہے۔ یا غنیّ کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتا ہے تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ نے یا غنیّ یا مغنیّ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیّ یا مغنیّ ایک بار ہو گیا، یا غنیّ یا مغنیّ 2 بار ہو گیا، یا غنیّ یا مغنیّ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیّ یا مغنیّ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیّ یا مغنیّ کو پڑھنے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیّ یا مغنیّ کو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو دوستو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دینا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 21 بار یا غنیّ یا مغنیّ کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ آج آپ نے جس مقصد میں حاجت کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھا، آج آپ کا ہر وہ مقصد پورا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔
ناظرین، جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی، دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائے گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور بیماریاں پریشانیاں سب ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، بڑی سے بڑی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آپ جو بھی مانگے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی ہر دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سن اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔